صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں طالبان اور پاکستانی افواج کے درمیان جھڑپوں کی خبریں کئی ماہ سے معمول بن چکی ہیں، جن کے باعث وہاں کے عوام کی زندگی معمول سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ماتحت ہونے والے ایک مباحثے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ سوات اور دیگر علاقوں میں طالبان اپنی ایک نئی شناخت پیش کر رہے ہیں، جس سے عام لوگوں کے لیے ان میں اور امن پسند پختون عوام میں فرق کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ طالبان خود کو پختون عوام کے مفادات کے محافظ کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق قبائلی علاقوں کی 15% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور فیصل علی خان کا کہنا ہے کہ طالبان اس طبقے کو خاص طور پر اپنے پیغامات سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں نوجوان بزرگوں کی نسبت خود کو بے زبان محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے طالبان ان پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ اور جب ایک نوجوان لڑکا طالبان کو دیکھتا ہے تو اسے ایک ایسا آدمی جس کے پاس طاقت، پیسہ اور آگے بڑھنے کے مواقع ہیں دکھائی دیتا ہے، اور نوجوانوں کو اس کا کوئی متبادل نظر نہیں آتا۔ شجاع نواز سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکول تباہ کر کے طالبان یہ تاثر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ قبائلی عوام خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شمالی وزیرستان میں میری قبائلی سرداروں سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں اسکول دوبارہ تعمیر کیے جائیں تاکہ ان کی بچیاں پڑھ سکیں اور ان کے بچے آگے بڑھ سکیں۔ فیصل علی خان کا کہنا ہے کہ طالبان کے اثر و رسوخ اور ان کی کارروائی کی شدت میں کمی لانے کے لیے ان سے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ طالبان سے مذاکرات ضروری ہیں تاکہ ہم ان کی کارروائی کی شدت اور اس کے رخ میں تبدیلی لا سکیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو وہ نقصان پہنچا سکیں۔ ماہرین کے مطابق پختون عوام تک فوج اور حکومت کا موقف مؤثر طور پر پہنچانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ زبان سے ناواقفیت ہے۔ Pakistan Army was forced into going in at short notice. This was not a luxury that they could afford, which is to get everybody to learn. پاکستانی آرمی کو نہ تو پشتو سیکھنے کا وقت ملا ہے اور نہ ہی ایسی ریجیمنٹس بھیجنے کا جن میں پشتو بولنے والے فوجیوں کی بڑی تعداد ہوتی، کیونکہ اس سے ملٹری کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ Or others, only for those regiments to go, because it would have meant completely messing up the whole army structure. فیصل علی خان سمجھتے ہیں کہ صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے دوسری علاقائی قوتوں کو بھی ساتھ میں لانا ہوگا۔ بلوچستان and frontier need to be seen as one. We always talk. اس مسئلے کے حل کے لیے بلوچستان کو صوبہ سرحد کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے، اور ایران اور دوسرے ہمسایہ ممالک کو ساتھ میں لانا چاہیے، کیونکہ موجودہ حالات میں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر USAID کے ترجمان جم بیور نے ان شعبوں کا ذکر کیا جن میں ترقی کے لیے امریکی حکومت پاکستانی عوام کی مدد کر رہی ہے۔ ہم تعلیم، صحت اور سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ معیشت اور جمہوریت کے استحکام کے سلسلے میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن شجاع نواز سمجھتے ہیں کہ ان تمام اقدامات سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بطور ایک قوم اپنی شناخت کا واضح تعین کریں۔ We are still lacking a national debate in Pakistan on what kind of a country we want to be. And the most important part of that change. ہم کس طرح کا ملک بننا چاہتے ہیں، اس بارے میں قومی سطح پر کوئی بحث نہیں ہو رہی۔ تبدیلی لانے کے لیے صرف پیسے ہی ضروری نہیں، بلکہ عوام کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے۔ سارا زمان، اردو VOA، واشنگٹن۔